وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. تو جیسے کہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا تو اس میں پہلے تو یہ بات کہی گئی تھی کہ تمام انسانیت کو آپ بتا دیجئے کہ آپ نذیر و مبین ہیں، ڈرانے والے اور بتانے والے ہیں کھول کھول کے، اور اس کے نتیجے میں جو ایمان اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. تو رزق کریم کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ استعمال کی ہے قرآن کریم میں، جیسے یہاں پر ہے، سورہ انفال میں ہے، دوسری جگہ پر ہے. تو اس سے مراد ہی وہ رزق کریم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس سے اکرام کرے گا، پوری طرح عزت و احترام دے گا جنت میں، وہ رزق ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری آیات کا نیچا دکھانے کی یا اس کو ایک طرح سے چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا وہ تو اصحاب الجحیم ہیں جو بھی اس طرح ہماری آیات کے خلاف کام کریں گے. اور اس کے بعد پھر یہ آیت جس کی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مشکل آیات میں سے یہ ہے، مشکل مقامات میں سے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی فرق بھی بتا دیا دونوں کا، کہ جب بھی کوئی وہ تمنا کرتا ہے تو شیطان اس کی تمنا میں آمیزش کر دیتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس تمنا کے معنی تلاوت کرنے کے بھی آتے ہیں، تلاوت کرنے کے. تو یہاں مراد یہ کہ جب بھی نبی یا رسول کوئی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح اس میں اپنا وسوسہ ڈال دے، اپنی وہ ملاوٹ کر دے. تو اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کر تو سکتا نہیں، لیکن پھر بھی فتح مرادی اللہ تعالیٰ اس کی جو شیطان کی جو وسوسہ ہے اس کو نکال باہر کریں گے اور اپنی آیات کو مستحکم کر دیں گے. اور اس کے سلسلے میں ایک وہ روایت نقل کی جاتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے مکے میں کہ شیطان نے آپ کی زبان مبارک میں یہ چیز ڈال دی جب آپ نے کہا کہ افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو کہا کہ تلک الغرانیق العلی وان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ وہ بہت ہی مقدس دیوتیاں ہیں، بلند پایہ دیوتیاں ہیں جن کی شفاعت جو ہے وہ امید کی جاتی ہے. تو مشرکین بھی پھر سجدہ ریز ہو گئے جب آپ نے سجدہ کیا. تو یہ آیت ہی یا یہ روایت ہی غلط ہے. اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلبہ پا سکے
آپ پر قابو پا سکے اور آپ کی زبان پہ قابو پا سکے اور آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکل جائیں جو شرک کے الفاظ ہیں، شرکیہ الفاظ، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، ناممکن سی بات ہے۔ تو لہذا پھر یہ بات نہیں ہے۔ پھر وہ بات ہی واضح ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یحکم اللہ آیاتی فینسخ اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اپنی آیات کو مستحکم کر دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ شیطان کا کیا کام یہاں پر۔ اور فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں شیطان جو ڈالتا ہے وہ فتنہ بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو منافقین ہیں، والقاسیۃ قلوبہم، دل کے سخت والے، جن کا دل پتھر دل ہے، سنگ دل ہے، اور ان کے لیے پھر بہت دور کی مخالفت میں وہ چلے گئے ہیں۔ اور جو لوگ جن کو علم دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ ایمان لائیں، ان کے دل جو ہیں اس کے سامنے جھک جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اور فرمائیں کہ یہ لوگ جو ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہ مسلسل شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ یا تو قیامت آ جائے یا کوئی عذاب آ جائے جو ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اس وقت تک نہیں مانیں گے، یہ اپنے اسی میں لگے رہیں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اور پھر دور کی مخالفت، جی ہاں، لفی شقاق بعید، یعنی مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ تو فرمائیں کہ پھر یہی لوگ جو ہیں اسی شک میں پڑے ہوئے ہیں جب تک کہ قیامت آ جائے یا عذاب آ جائے۔ اور پھر قیامت کے بارے میں بتا دیا کہ وہ تو ہے ہی اللہ کا دن ہے، الملک یومئذ للہ، تو اس دن تو ساری بادشاہت، حکومت، اقتدار اللہ کی ہوگی، تو وہ فیصلہ کر دے گا۔ تو جی 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 اب وہ اس سے جو ولا یزال سے مراد ہوتی ہے کہ استمرار کے معنی میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک شک میں پڑے رہیں گے جب تک یہ مراد ہو، یعنی یہ اڑنا ہے، اڑنا، جی ہاں، کہ اڑ گئے ہیں اس پہ، جی اڑ گئے ہیں، اب وہ ہلیں گے نہیں جب تک کہ قیامت نہ آ جائے یا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ ایسے اڑے ہوئے لوگ ہیں، آگے یعنی سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو بادشاہت اللہ تعالیٰ کی، تو فرمایا کہ وہ فیصلہ کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے تو جنتیں ہی جنتیں ہیں نعمتوں والی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، ان کے لیے پھر یہ رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو یہ فیصلہ ہو جائے گا وہاں پر، اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں بس، ایک تو جنات النعیم کا راستہ ہے، ایک عذاب جہنم کا راستہ۔ حکیم کیا مانے جاتے ہیں؟ عقیم سے اصل مراد ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم بانجھ، جس کا میں سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، یعنی وہ عذاب ہے جس کو فائدہ نہیں ہوگا، انتہائی منحوس دن ہے، نحوست والا دن، جیسے یوم نحس مستمر بھی کہا ہے قرآن نے۔ تو وہ دن ہے کہ جس میں کوئی اچھائی کا پہلو نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہی عذاب ہوگا اس میں، وہ دن ہے۔ تو آئیے یہ آیات جو آج ہم نے سنی ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین، کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ تو یہاں پہ پھر اب پہلے ایمان کی بات کی، جیسے پچھلی آیات میں ہم چلے آ رہے ہیں کہ ایمان، عمل صالح بار بار کہا گیا، پچھلے رکوع میں بھی اور اس سے پہلے بھی، اور یہاں پہ اب ہجرت کی بات ہو گئی۔ تو ہجرت تو وہی ہے جو کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، مکے میں کافر تھے، کافروں کی ہی حکومت تھی، یعنی انہی کا ہی اقتدار تھا ایک طرح سے، اور وہ کسی کو نہ نماز پڑھنے دیتے تھے نہ قرآن پڑھنے دیتے، سخت دشمنی بلکہ جنگ تک ان سے کرنی پڑی۔ تو اسی لیے آپ نے حکم دے دیا کہ سب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ آپ خود بھی تشریف لے آئے اور آپ کے صحابہ کرام بھی آ گئے۔ تو یہ ہے وہ اصل مثال کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آنا۔ تو یہ ہجرت لازمی تھی ہر مسلمان کے لیے کہ وہ آئے تاکہ یہ جو اسلامی ریاست ہے اس کو مضبوط کریں، یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، کہ اب وہ جو کفر میں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں اس سے نکل کے وہ اسلام کا مزہ چکھیں کہ اسلام کی ریاست کیا ہوتی ہے، اسلام شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے۔ اس کے لیے پھر ان کو یہی بلایا گیا، تو اس کے لیے پھر ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، پھر دارالکفر نہیں رہا، پھر وہ دارالاسلام بن گیا۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ اب ہجرت عمومی رہ گئی کہ جہاں پہ بھی
مسلمان کسی کفر میں یا ایسی حالت میں ہیں جہاں پہ وہ اپنے شاعر اسلامی کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے نکل آئیں، وہاں سے نکلیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ مسلمان ہوں اور وہ آسانی سے اپنے شاعر کو اظہار کر سکیں۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، تو یہ تھے وہ مسلمان جو کہ دارالکفر سے دارالاسلام میں آئے تھے، اللہ کے لیے تھے، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا کہ یہاں پہ آ کے تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، شادی بیاہ کریں گے، یہاں پہ اپنے بینک بیلنس بڑھائیں گے یہاں پہ آ کے، تو یہ چیزیں نہیں تھیں، صرف اللہ کے لیے۔ تو پہلی شرط یہی ہجرت وہی ہجرت ہوگی جو اللہ کے لیے ہوئی ہے، جو صرف اپنی جگہ سے جگہ بدل گئی، باقی سب کچھ وہی رہا، تو پھر وہ ہجرت تو نہیں ہوتی۔ ثم قتلوا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ دوسرا مرحلہ آیا جب ان کو جہاد میں جانا پڑا، اللہ کی راہ میں جان کی قربانی کرنی پڑی، اس میں شہادت ملی ان کو، تو یہ وہ لوگ تھے، ہجرت پھر جہاد، او ماتوا، یا یہ کہ اسی میں انتقال کر گئے، مدینہ آئے اور مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا، طبعی موت، انتقال کر گئے لیکن ہجرت کے بعد تھے۔ تو ان تینوں چیزیں جو ہیں، تینوں صفات، ان کے لیے پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو یقیناً لام القسم ہے، نون توکید ہے، یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جنہوں نے ہجرت اللہ کے لیے کی اور اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی، ان کے لیے یہ ہے کہ یا ان کا انتقال ہوا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن عطا فرمائے گا، یقینی طور پر رزق حسن یعنی بہترین رزق دے گا۔ تو رزق کریم بھی کہا گیا، رزق حسن بھی کہا گیا، تو یہ وہی رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں دے گا، بہترین رزق اور بہترین تکریم کے ساتھ، انتہائی احترام اور تقدیر کے ساتھ دیا جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقینا اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ ہجرت کے حوالے سے اس جو جملہ ہے آخری کتنا گہرا تعلق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہجرت کر کے آتا ہے تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آتا ہے، جو کہتے ہوئے جائیداد چھوڑنی پڑتی ہے، اپنے ہر چیز چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، جیسے کہ پاک و ہند کا مسئلہ ہوا 1947 میں، جو لوگ ہجرت کر کے آئے پاکستان، وہ تو یہی اللہ کے لیے آئے کہ اللہ کا دین نافذ کریں گے اس ملک میں، یہاں پہ اعلاء کلمت اللہ ہوگا، اس کے لیے آئے تھے، تو سب کچھ چھوڑ کے آئے وہاں پر، کسی کے بھرے پورے گھر تھے سب اسی طرح چھوڑ گئے، کوئی چیز نہیں لے کر آئے، صرف تن کے کپڑوں میں پاکستان آ گئے تھے۔ اسی طرح وہاں پہ ہوا تھا، مکے سے کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے جب آئے مدینے تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ جیسے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، جب وہ نکلے تو کچھ چیزیں تھیں ان کی، ساز و سامان، کچھ پیسہ، کچھ وہ، تو سب کچھ لوٹ لیا ان سے، کچھ بھی نہیں، صرف اپنے تن کے کپڑوں میں پہنچے۔ تو نبی کریم سے کیا کہا ان سے کہ ربح البیع یا صہیب، صہیب بہت ہی نفع بخش سودا کر کے آئے، یعنی تم نے جو سودا کیا ہے یہ کتنا بڑا سودا ہے کہ تم نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ ساری دنیا تو لے لی انہوں نے، پیسے بھی لے لیے، سامان بھی لے لیا، تمہارا سب کچھ لے لیا، اور تم آ گئے اپنا ایمان بچا کے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ ربح البیع، یہ تمہارا سودا بڑا ہی منافع بخش تھا کہ تم نے سب کچھ دے کے اپنا ایمان بچا کے یہاں مدینہ آ گئے تم۔ تو یہی بتانا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ ان اللہ لہو خیر الرازقین، کہ جو ہجرت کر کے آتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کرنا ہے وہاں جا کے۔ جو کہ گرین کارڈ لیتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے لیے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ان کو اللہ کی رزق کی تو پرواہ نہیں ہوتی، ان کو تو وہاں کی پرواہ ہے کہ وہاں کی وہ چیز مل جائے، انہیں گرین کارڈ مل جائے، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، وہ مائیگریٹ کر کے وہاں چلے جائیں، اس کی توقع ہوتی ہے، اسی پہ وہ جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو صرف اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ میں بہترین رزق دینے والوں میں سے ہوں، کہ میں پھر دوں گا اپنے بندوں کو، یہ جو میرے لیے آئے ہیں، میرے لیے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ کے، کوئی کچھ نہیں تھا ان کے پاس، صرف وہ 2 کپڑوں میں آئے اور مدینہ آ گئے، سب کچھ اللہ نے کر دیا ان کے لیے۔ پھر اس سب سے بڑی بات ہوئی آتی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ آئے ہجرت کر کے، ان کو جب آپ نے ان کے لیے ایک انتظام فرمایا کہ مواخات کا نظام نافذ کر دیا کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر اور ایک انصاری، اور آپس میں تم گزارا کرو، تم ان کی خیال رکھو، ان مہاجرین کا، یہ بیچارے لٹے پٹے آئے ہیں مکے سے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف سے جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے
دو یہ چیزیں ہیں یا دو وہ ہیں تو یہ تم لے لو آدھا، تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، اپنے کاروبار آدھا کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہاں تک اتنا دیکھیے کہ ان کا ایثار قربانی کتنی تھی، اسے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ تو یہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی برکت دے، تمہارے گھر والوں میں بھی برکت دے، تم مجھے منڈی کا راستہ بتا دو، دلونی علی السوق، مجھے راستہ بتا دو بس۔ یہ تھے وہ لوگ، بہت ہی عزت نفس والے، یہ نہیں کہ یہاں پہ آ کے چوڑے ہو جائیں کہ چلو جن کے پیسے کھاؤ، نہیں، بلکہ یہ کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ گئے وہاں پہ، وہاں سے چیزیں خریدیں، لا کے بیچنی شروع کر دی مدینے میں۔ تو کچھ ہی دنوں بعد دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پہ کوئی رنگ سا لگا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ اچھا شادی کی ہے، کہاں کی ہے؟ ایک انصاری خاتون سے شادی کی ہے، مہر کیا دیا تھا؟ یہ ایک گٹھلی کے برابر سونا تھا وہ دیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہی ہے نا اللہ نے کہا کاروبار دے دی، تجارت دے دی، برکت دے دی، واللہ خیر الرازقین، کہ اتنا سونا ہو گیا ایک گٹھلی کے برابر کہ انہوں نے مہر دے دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہے وہ ایک بکری کا ہی ہو، کرو تو صحیح۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسی وہ برکت، کس طرح کی وہ رزق اللہ نے دیا جس کا وعدہ کیا تھا ان لوگوں کو جو لٹے پٹے آئے تھے، کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، کوئی جائیدادیں لے کر نہیں آئے تھے، جو لیا بس لے کر آ گئے۔ تو لہذا پھر فرمایا کہ ان کے لیے رزق حسن بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خیر الرازقین بھی ہے جو ان کے لیے بہترین رزق دے گا اس دنیا میں، کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر مزید فرمایا کہ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ تو یہ اور وعدہ اللہ کا دیکھ لیجئے، پہلا وعدہ تو وہ کہ ان کو رزق حسن دوں گا، دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایسی جگہ پہ داخل کر دوں گا جو پسند آئے گی، ان کو اچھا لگے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت مشکل کچھ نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے وہ راستے کھولتے چلا جاؤں گا۔ کہ جو مدخل سے مراد یہ کہ وہ جہاں داخل ہونا ہے، کسی کام میں، کوئی کاروبار میں جا رہا ہے، کوئی کسی اور ملازمت میں جا رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں جا رہا ہے، جو جس کا عمل ہے، جہاں پہ بھی جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا اس کو، تو اس کو اتنا دے گا کہ وہ پھر کسی مشکل میں نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ تم کس لیے آئے تھے یہاں پہ، کیا مقصد تھا تمہارا، تمہاری نیت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بردبار ہے، اگر کوئی پریشان بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسائل کو حل کر دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی ہجرت والوں کے لیے کہ یہ ہے ہجرت جو کہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اور کفر سے اسلام کی طرف ہوتی ہے۔ فرمائے کہ ذَلِكَ، اور یہ بھی ساتھ ساتھ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی، پھر اثر نو اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کی پچھلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی تھی پچھلے رکوع میں، کہ تو وہ جو آیت آئی تھی وہ اس بات کی دلیل تھی کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یہ تھی وہ اجازت نامہ، کس کا؟ کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، ستم ہوا، ان کو طرح طرح سے تنگ کیا، اب جب کہ یہ اسلامی ریاست بن چکی ہے، اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا بھرپور دفاع کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی ظلم کرے گا تو یہ بھی پھر اب چھوڑیں گے نہیں اس کو اسی طرح ہاتھ اس کے کاٹیں گے، اس کی گردن کاٹیں گے، اس کے لیے کریں گے۔ یہ سب ان کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن یہاں جو بتائی گئی کہ اگر کوئی اس قسم کا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی، یہ بتا دیا گیا۔ یہ ایک اسلام کا دیکھیے شعار کتنا خوبصورت ہے کہ جو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اتنی تم کرو، یہ نہیں ہے کہ تم ان پہ خون کی ندیاں بہا دو۔ تو یہی جو بڑے انسانیت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، صلیبی جنگوں میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ پوری خون کی ندیاں بہا دی تھی انہوں نے۔ تو صلاح الدین ایوبی سے، وہ تو ایک مسلمان حکمران تھا، مسلمان قائد تھا، اور یہ اس کے مقابلے میں یہ جنگلی درندے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی بالکل لاشوں کے پشتے لگا دیا، خون بہہ رہا تھا گلیوں میں اس طرح جیسے کہ پانی بہتا ہو، وہ انہوں نے کیا تھا صلیبیوں نے۔
اب ان کو یاد نہیں آتا. یہی تھے جنہوں نے اب وہ وہاں پہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو بم برسائے تھے، کتنے لوگوں کو مارا تھا. یہ ہیں یہ لوگ کہ جن کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے. اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ نہیں، جتنا ہے اتنا ہی کرو، بس اس سے زیادہ نہیں. جنگ کی صورت میں ہو یا امن کی صورت میں ہو، کسی نے حملہ کیا ہے تمہیں کوئی کسی چیز سے زخمی کر دیا ہے تو بدلہ لیا جائے گا. شریعت یہی کہتی ہے بدلہ لے لو، قصاص لے لو، لیکن اتنا ہی جتنا ہے. اگر جہاں پہ ممکن نہیں ہوگا وہاں قصاص نہیں ہوگا. پھر جیسے کہ اگر کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، اب ہڈی جو ہے وہ اس کی ہڈی بھی توڑنی ہے، تو کیا اسی طرح ٹوٹے گی؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے چکنا چور ہو جائے، جو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نقصان ہو جائے اس کا، تو پھر نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ. پھر اس کا دیت دی جائے گی، جس کو عرش کہا جاتا ہے، تو وہ دیت کی صورت میں ہو جائے گا. مطلب یہی ہوا کہ اسلام نے اتنے سخت قوانین رکھے اس معاملے میں کہ زیادتی نہیں کرنی ہے تم نے، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا. تو یہ اسلام کا وہ قانون ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، کہ جس کے ساتھ کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا، تو اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی، بس اتنا ہی بدلہ لے گا، اس سے زیادہ نہیں. اور ثم بغی علیہ، پھر دوبارہ اس پر زیادتی کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. یہ مظلوم ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ضرور مدد فرمائیں گے. اس کی لینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ بیچارہ مظلوم ہے. تو مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ان اللہ لعفو غفور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے وہی جو قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ آخر میں جملہ جو دیا جاتا ہے اس کا پہلے سے تعلق ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو کتنا اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تمہیں. لعفو غفور، وہ بھی تو درگزر کر دیتا ہے، وہ بھی تو معاف کر دیتا ہے. اگر تم بھی معاف کر دو تو کیا حرج ہے، تم بھی معاف کر دو. تو لہذا پھر ان کو معاف کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو جو بھی معاف کر دے، اصلاح کر دے، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے. تو لہذا یقینی نہیں کہ بدلہ لینا بھی، یعنی یہ ایک مسلمان کے ساتھ ہے، تو وہاں پر یہ ایک ہمیں نسخہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے اور اچھا ہے، اور بہتر ہے کہ تم معافی کر دو، درگزر کر دو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی یہ کرشمہ دکھایا گیا، یہی بتانے کے لیے کہ جو ہستی پوری کائنات پہ تصرف رکھتی ہے تو کیا وہ ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتی؟ ظالم سے بدلہ بھی لے سکتی ہے، لیکن اپنے وقت پر جو اس کا فیصلہ ہوگا. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ رات آتی ہے، پھر دن جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے. تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اب ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں، دن چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، رات بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو وہی رات دن پر غالب آ رہی ہے کہ وہی کہاں ہم نماز عشاء کی نماز 9:30 پڑھتے تھے، وہاں سے پیچھے 1-2 گھنٹے پیچھے آ گئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ رات جو تھی وہ دن پر غالب آتی چلی گئی. پھر یہی چیز آگے بڑھے گی، جب گرمی آنے لگے گی تو یہ دن بڑا ہوتا لگے گا اور رات پر غالب آ جائے گا. تو یہ سب کون کرتا ہے؟ تو یہی وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. تو وہ سننے والا، دیکھنے والا. تو اسی لیے پھر فرمائیں کہ جب وہ دن اور رات میں یہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنا اس کا تصرف ہے، تو کیا وہ ایک غریب کو نصرت نہیں دے سکتا، اس کی مدد نہیں کر سکتا، ایک مظلوم کی، ظالم کو سزا نہیں دے سکتا؟ یقیناً وہ ظالم کو بھی سزا دے سکتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں سب کچھ باطل ہے. اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے. تو یہاں پہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ حق ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ حق ہے، اس کو ماننا بھی حق ہے، اس کی بات کو پہ عمل کرنا یہ سب حق ہے. تو یہ سب اصل حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو ہمارے لیے واضح کر دیا ہے کہ ظلمات جو تھیں ہٹا کے ہمیں حق کی روشنی دے دی ہے.
اور دوسری طرف وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو اللہ کے علاوہ جس کی وہ پکارتے ہیں، جس کا شرک کرتے ہیں، وہ سب باطل ہے، وہ سب غلط ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا۔ کوئی اسلامی ملک بھی کوئی مندر بنا کے وہاں پہ پوجا پاٹ شروع کر دے، ان کے لیے شاندار مندر بنا دے، ان کے لیے وہ مقدس گائے بھی لا کے رکھ دے، جیسے UAE میں کیا گیا، تو وہ کوئی پاک نہیں ہو جائے گا، وہ کوئی اچھا نہیں ہو جائے گا، وہ کوئی حق نہیں بن جائے گا، وہ باطل ہی رہے گا، چاہے وہ جتنے مرضی وہاں سے لے آئیں، ان کے پنڈت لے آئیں، ان کے پجاری لے آئیں، جو سب وہاں پہ بیٹھ کے پوجا پاٹ شروع کر دیں، تو یہ حق نہیں بن جائے گا۔ اسی لیے جو بھی اللہ کے سوا کسی چیز کو پکارتا ہے وہ باطل ہے، حق نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے، اس کے لیے علو کی صفت ہے، علو بلندی وہ ہے اس کی صفت، اور کبیر اور وہ بڑائی ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مزید جو قدرت کے کرشمے ہیں وہ بتائے گئے کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اسے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ پھر ہمیں توجہ دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ دیکھو آسمان سے پانی اتارتا ہے، پانی اتارتا ہے اور زمین جو ایک دم سبز ہو جاتی ہے، اسے پوری طرح سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ یہاں تو یہ جیسے اسلام آباد جیسا زرخیز زمین ہے کہ پانی برستا ہے کہ ایک دم پورا شہر جو انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے آپ کو، درخت بھی اور پتے بھی اور باڑے، سب چیزیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ لیکن وہاں جائیے جہاں پہ کچھ چیز اگتی نہیں ہے، صحرا میں، تو صحرا میں وہاں جب بارش برستی ہے وہاں پہ بھی سبزہ اگاتا ہے۔ وہاں دیکھیے اصل چیز کہ وہ ہے اللہ کا کرشمہ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ گرمیوں میں ایک چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ایک پتا تک نہیں تھا، لیکن جب بارش ہوئی تو وہی زمین سرسبز ہو گئی، وہیں پہ ہی گھاس پھوس اور سب چیزیں نکل آئیں۔ تو یہ ہے ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس نے جو یہ پانی اتارا ہے کہ اس نے کتنی باریکی سے اس کے انتظامات کیے ہیں، اس کے ذریعے سے اس زمین کو سیراب کیا ہے، اس زمین سے پھر یہ سبزہ نکلا ہے، اسی زمین میں یہ پانی ذخیرہ ہو گیا ہے، یہی پانی جو ہے وہ زمین کے اندر ہی اندر سے کہاں کہاں چلا جا رہا ہے، لوگ نکال رہے ہیں، کنویں نکال رہے ہیں، چشمے ہیں، وہیں سے پانی نکل رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دیکھیے حکمت کہ کتنی باریک بینی سے اس نے صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو سرسبز کر دیا، اس پانی سے کیا خوش کر دیا کہ وہ انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، سب کے لیے وہ انتہائی بہترین نفع بخش چیزیں بن گئی، اس سے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس نے کیا کچھ کر دیا ہے۔ فرمائے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان اللہ لہو الغنی الحمید، فرمائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے، تم مالک نہیں بن سکتے، تم مالک نہیں بن سکتی، تو اللہ کا ہے سب۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، آسمانوں سے جو کچھ دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، زمین سے جو نکل رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، تو لہذا سب یہ اللہ کا مال ہے، تو تم اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے۔ اور اسی لیے فرما دیا کہ اگر تم شکر نہیں ادا کرو گے تو وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں کرتے نہ کرو، اللہ تعالیٰ روک لے گا، نہیں دے گا تمہیں پھر۔ تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے تو پھر چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، تو اتنا دیا کہ ہمارا پورا ملک ڈوب گیا پانی سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، کہ دیکھو اب تک کتنے 2-3 مہینے ہو چکے ہیں پانی نہیں نکالا گیا۔ یہ تو ان کی وہ ہے نااہلی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ اس بیچارے غریب اب تک بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سڑکوں پہ کہیں پہ، اور وہ پانی اسی طرح کھڑا ہوا، اسی میں مچھر پل رہے ہیں، اسی میں وبائیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، لیکن نہیں کچھ کر پا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو میں دینا چاہوں تو کس طرح دیتا ہوں کہ پانی کر دیا تمہیں، اور یہ بھی ہے کہ اگر نہ دوں تو پھر تم کہاں سے لاؤ گے پانی، تم کہیں سے ایک پانی کا قطرہ تک نہیں لا سکتے۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو وہی پانی چشمہ کا ٹھنڈا پانی کہاں سے لاؤ گے تم؟ تو یہی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ سب اس کی قدرت ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ تمہارے لیے ہے سب کچھ، تم کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی حمد و ثنا کے قابل ہے۔ مزید فرمائے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا، بلا شبہ اللہ بندوں پر ترس کھانے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے احسانات بتا دیے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین سبزہ اگاتی ہے، جیسے کہ پہلے ہی بتایا، اور اسی سبزے پر انسان کی زندگی کا، جانوروں کی زندگی کا، اس کا انحصار ہے۔ اگر یہ چارہ نہ ہو تو یہ جانور بیچارے کہاں سے کھائیں گے، اور اسی سے پھر وہ پانی آتا ہے نکلتا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ نے مسخر کر دیا، سخر لکم ما فی الارض، کہ زمین سے جو کچھ بھی نکالا وہ بھی پانی ہے، سبزہ ہے، معدنیات ہیں، جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے مسخر ہے کہ تم نکالو، اسے فائدہ اٹھاؤ۔ اب تھر سے آپ کوئلے کے جو ذخیرے ہیں اس سے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بجلی بنا رہے ہیں اس سے، تو آپ کے لیے سخر لکم ما فی الارض کہہ دیا کہ وہ تمہارے لیے ہے، نکالو اس میں سے، جہاں سے تمہیں چیز ملتی ہے نکالو، تمہیں کام آئے گی تمہارے۔ لیکن ہم ہی نہیں کرتے نا، یہ تو ہم ہی اس معاملے میں ناقص العقل نہیں سمجھتے اس بات کو، لیکن اللہ نے تو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے سب۔ تو یہ پہلا احسان کہ اس نے زمین سے کہ سب کچھ ہمارے لیے مسخر کر کے ہمیں دے دیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ جو چیزیں دوسری بھی ہیں زمین پر، جو چیزیں ہیں ان کو جہاں مسخر کیا وہاں پہ ان جو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، جیسے جانور ہیں، درندے ہیں، ان کو ختم کرنے کا، ان کو سے مقابلہ کرنے کا، ان کا بھی ہمیں حوصلہ دے دیا، ہمیں قوت دے دی، طاقت دے دی، ان کو تم مار سکتے ہو، ان کو شکار کر سکتے ہو، ان کو ختم کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، کر لو تم۔ تو یہ بھی تسخیر کا ایک پہلو یہاں پر بھی آ گیا۔ اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے والفلک تجری فی البحر بامرہ، اس سمندر کو بھی، اس کو بھی مسخر کر دیا کہ اب اس کے اندر کشتیاں بھی جا رہی ہیں، بڑے بڑے جہاز جا رہے ہیں جس میں ٹنوں وزن جو ہے لدا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری دنیا میں کہاں سے کہاں تک جاتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کنٹینر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کنٹینر 2 نہیں، ہزاروں کنٹینر اس کے اوپر لدے ہوتے ہیں، اسی جہاز کے اوپر، وہ پانی پہ چل رہا ہے۔ تو پانی کی کیسے مسخر کر دیا، کتنی آسانی سے، کہ جسے فرما دیا والفلک تجری فی البحر بامرہ، سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اور انسان کو یہ طاقت دے دی کہ اس کو استعمال کرو، تو یہ بھی آ گیا۔ اور پھر چوتھی بات جو فرمائی کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آسمان کو بھی وہ پکڑے ہوئے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، جیسے قرآن دوسری جگہ آسمان کو پکڑے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں، یعنی وہ چاہے تو یہ آسمان تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ پٹخ دے، پھر تم بچ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے پکڑ رکھا ہے، کوئی ستون نہیں، کوئی سہارا نہیں، کسی قسم کی کوئی وہاں پہ کوئی سہارے نہیں لگے ہوئے، کوئی بانس نہیں لگے ہوئے کہ وہ چیز جو ہے انہیں گرے گی نہیں، اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، سوائے اس کے حکم کے، اس کا حکم آ جائے گا تو وہی آسمان جو ہے وہ تم پر گر پڑے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ترس کھاتا ہے، رحمت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، رحم والا ہے، تو اسی لیے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کوئی ظلم ہو۔ یہ تو انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تب جا کے اس کے اوپر یہی مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کے اپنے اعمال کی بنا پر۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کر دی انسان کے لیے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، هو الذی احیاکم، احیاکم جیسے کہ دوسری جگہ آتا ہے کہ تمہیں عدم سے زندگی دی، عدم سے وجود دیا، پھر وجود سے عدم دیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں وجود دے دے گا۔ تو یہی ہے کہ 2 موتیں ہیں تو 2 زندگیاں ہیں، ایک تو وہی عدم سے ہمیں پیدا کیا، ہم آ گئے اس دنیا میں،
اب اس کے بعد دوبارہ موت آئے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے 2 دفعہ مار دیا، موت دے دی، اور 2 دفعہ پھر زندہ کر دیا. ربنا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. تو یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ انسان کو کس طرح پیدا کرتا ہے، پھر مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور پھر دوبارہ پیدا کر دیتا ہے. یہی وہ نقطہ تھا جس کو یہ لوگ نہیں مانتے، یہ کفار، یہ مشرکین، کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب مر کھپ جائیں گے، ہمارا جسم بھی بالکل گل سڑ جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی قبر میں سوائے مٹی ہو جائے گی، تو پھر دوبارہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثالیں دی ہیں. یہاں تو صرف بتایا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، لیکن اس کی مثالیں بھی دی ہیں قرآن کریم میں کتنی ہی جگہوں پر کہ اس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دے گا تمہیں. جیسے کہ مردہ زمین کو پیدا کر دیتا ہے، بالکل مر چکی ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی، لیکن بارش برستی ہے وہی زندگی لہلا اٹھتی ہے وہی زمین. تو اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر دے گا. ثم یحییکم ان الانسان لکفور. بے شک انسان جو ہے وہ نہیں مانتا، وہ منکر حق ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قدرت ہے یا نہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے اسی کی بات بتائی گئی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر دے. تو مانو یا نہ مانو، اللہ تعالیٰ تو کرے گا. کہ تم بھی جو نہیں مانتے ہو وہ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور وہ پھر اپنے رب کے حضور پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.